جس کا کریڈٹ سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ ساتھ بابر سلیم سواتی صاحب کو جاتا ہے، اور ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کا شکر گزار ہیں کہ جس طریقے سے سب پارٹیوں نے اس میں شرکت کی اور ایک متفقہ طور پہ 15 نکاتی ڈرافٹ آپ کے سامنے آیا جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سائن تھے۔ انشاءاللہ 15 نکاتی ڈرافٹ جو ہے وہ اس صوبے کی امن و امان کی طرف اور صوبے کی ترقی کی بنیاد بنے گا انشاءاللہ۔ سب سے اہم جو آج کابینہ میں جو سب سے مین چیز ڈیسائیڈ ہوئی وہ ایکشن اینڈ ایڈ آف سول پاورز کے خاتمے سے متعلق تھی۔ وہ قرارداد جو صوبائی اسمبلی میں پاس کی گئی، آج کابینہ نے اس کو وڈرا کیا، جو ایک ہیومن رائٹس کے خلاف جو قانون تھا، جو قانون کی بات تمام میڈیا پہ ہو رہی تھی، آج پہلے ہی اجلاس میں سہیل آفریدی صاحب نے اس کے خاتمے کے لیے اقدام اٹھایا اور سیول ایکشن ان ایڈ آف سیول پاورز جو ایک قانون تھا اس کے خاتمے کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وعدہ کیا تھا اور ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ 9 مئی میں جو ریڈیو پاکستان پہ ایک فالس فلیگ آپریشن جو ہوا اس کی انکوائری کی اور کمیشن کی جو بات ہوئی تھی اس کے لیے کمیشن بنا دیا گیا، جس میں تمام سی سی ٹی وی فوٹیج کو جمع کیا جائے گا، تمام گواہوں کو کمیشن کے سامنے پیش کیا جائے گا، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ 9 مئی کا جو آپریشن تھا وہ تحریک انصاف کے خلاف تھا۔ وہ تحریک انصاف کو دبانے کے لیے، تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے، پارٹی کو تتر بتر کرنے کے لیے، پارٹی سے نشان چھیننے کے لیے، عمران خان صاحب کو اندر قید میں ڈالنے کے لیے، ہمارے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے، ہمارے کارکنوں کو ملٹری کورٹس میں ڈالنے کے لیے، ہمارے سیکنڈ ٹیئر شپ کو جیل میں ڈالنے کے لیے کیا گیا تھا۔ 9 مئی کا آپریشن تحریک انصاف نے کچھ حاصل نہیں کیا 9 مئی سے، اور جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ 9 مئی تحریک انصاف نے کیا، ان کے عزائم کچھ اور ہیں۔ یہ بہت ہی کلیئر پکچر ہے اب کہ 9 مئی سے فائدہ کس نے حاصل کیا۔ 9 مئی سے تحریک انصاف نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ 9 مئی کو تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیا گیا۔ تو ریڈیو پاکستان پہ جو ہوا اس کے لیے ایک کمیشن مقرر کر دیا گیا ہے جن کے نام اگلی کیبنٹ میں آ جائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ جس طریقے سے ریڈیو پاکستان پہ حملہ ہوا اس میں جو بھی ملوث ہے اس کو ہم قوم کے سامنے لائیں گے، جو کہ تحریک انصاف کے خلاف جو فالس فلیگ آپریشن ہوا اس کو ایک دفعہ پھر ہم بے نقاب کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری سب سے اولین ترجیح جو ہے وہ صوبے کو سود سے پاک کرنے کی ہے۔ سی ایم صاحب کے ڈائریکٹیوز پہ خیبر پختونخوا انشاءاللہ سود سے پاک بینکنگ نظام متعارف کرا رہا ہے، اسلامی بینکنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو صوبائی اسمبلی میں متفقہ قرارداد پاس ہوئی عمران خان صاحب کے متعلق اور بشرا بی بی کے متعلق کہ ان کو نہ ذاتی معالج دیا جا رہا ہے اس ٹائم، نہ ان کا جو ڈاکٹر ہے اس کو ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ہی چیف ایگزیکٹو کی ملاقات کروائی جا رہی ہے۔ صوبے کا 4.5 کروڑ کا نمائندہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود عمران خان صاحب سے اسے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ جو قرارداد صوبائی اسمبلی میں پاس ہوئی تھی وہی چیز کیبنٹ کے سامنے رکھی گئی اور متفقہ طور پہ وہاں سے بھی پاس ہوئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ حکومت کی تمام تر توجہ عام آدمی کی طرف ہے۔ ایسے تمام قوانین اور تمام قانون لائے جائیں گے، تمام اقدامات کیے جائیں گے جو پبلک انٹرسٹ میں ہوں گے۔ تمام قوانین جو کیبنٹ کے سامنے پیش ہوں گے یا جو بھی اسمبلی میں پیش ہوں گے یا جو حکومت کرے گی، اس کا موٹو ایک ہی ہوگا کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا، جس نے تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا، اس صوبے کی عوام کے لیے تمام تر توانائی ہم صرف کریں گے، کیونکہ ہماری تیسری بار گورنمنٹ ہے۔ کابینہ کے اراکین کو تمام فیصلے میرٹ پہ مکمل شفافیت کو مدنظر رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حکومتی فنڈز پر کسی کی ذاتی تشہیر نہیں ہوگی، اور جتنے بھی فیصلے ہوں گے منتخب نمائندوں کو اعتماد میں لے کے کیے جائیں گے۔
اور جہاں تک تشہیر کی بات ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیسہ ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ عوام کا پیسہ ہے، تو کسی کی ذاتی تشہیر کے لیے وہ استعمال نہیں ہوگا. جس طرح باقی گورنمنٹس، پنجاب کی گورنمنٹ کر رہی ہے یا سندھ کی گورنمنٹ کر رہی ہے، ایون فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے، تو جتنی بھی تشہیر ہوگی صوبائی حکومت کی، اس میں کسی کی بھی تصویر، ذاتی تصویر نہیں ہوگی. یہ آج ایک بہترین فیصلہ ہوا ہے کیبنٹ سے. اور اسی کے ساتھ ساتھ شروع میں جیسے ہم نے کہا تھا کہ بانی عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے، اور وہی ویژن سہیل آفریدی صاحب کا ہے کہ کرپشن پہ زیرو ٹالرنس ہوگی. تحریک انصاف شفافیت پہ یقین رکھتی ہے. تحریک انصاف جو ہے، جو نظام لانا چاہتی ہے، وہ صاف و شفاف لانا چاہتی ہے. لہٰذا آج متفقہ طور پہ یہ فیصلہ ہوا کہ صوبے میں کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس ہوگی. اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو کابینہ میں ٹوٹل 50 سے زائد ایجنڈا آئٹم پہ غور ہوا. 56 تقریباً ایجنڈس تھے، کچھ ٹیبل ایجنڈس تھے، تو تمام پہ تفصیلاً گفتگو ہوئی اور تقریباً 6 سے 6.5 گھنٹے تک یہ کابینہ کا اجلاس جاری رہا. آپ کو پتہ ہوگا کہ ضرب عضب کی وجہ سے جو لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں پچھلے 5-6 سالوں سے، اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ ہمیں 1 روپے نہیں دے رہی. پہلے 3 سال انہوں نے اپنے جو وعدے کیے تھے، جو انہوں نے رقوم کا وعدہ کیا تھا ان لوگوں کو امداد کی صورت میں، اور ان پچھلے 3 سالوں سے انہوں نے صوبے کو اس مد میں 1 روپے نہیں دیا. تو آج صوبائی حکومت نے ان لوگوں کو جو ڈسپلیس ہوئے ہیں ضرب عضب کی وجہ سے نارتھ وزیرستان میں، بکا خیل کی جو ہمیشہ بات ہوتی ہے، ان کے لیے فنڈز جاری کیے. 4 ارب روپے کا ان کو گرانٹ دیا گیا. اور ہم نے مرکز حکومت کے ساتھ بھی رابطہ کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور ہم ان کو یاد دلائیں گے کہ آپ کی وجہ سے جو لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں، جو لوگ اس وقت نارتھ وزیرستان میں ڈسپلیس ہوئے ہیں، پچھلے 3 سالوں میں آپ نے ان کی امداد میں 1 روپے صوبائی حکومت کو نہیں دیا. اور یہ جو روز میڈیا پہ بیٹھ کے روز آپریشن کی جو حمایت کرتے ہیں، روز خیبر پختونخوا میں ہمارے قبائلی علاقوں میں آپریشن کی بات کرتے ہیں، اور جب آپ فیکٹس اینڈ فگرز پہ آتے ہیں تو پچھلے 3 سالوں میں انہوں نے 1 روپے نہیں دیا. تو تمام تر خرچہ جو ہے، تمام تر جو ان کو گرانٹ دیے جا رہے ہیں، جو امداد دی جا رہی ہے، جو ان کو سیٹلمنٹ کی دوبارہ ہم بات کر رہے ہیں، تو وہ تمام تر بوجھ صوبائی حکومت اٹھا رہی ہے، اور ہم اٹھائیں گے. ہمارے لوگ ہیں، یہ صوبہ ہمارا ہے. یہاں پہ گورنمنٹ تحریک انصاف کی ہے، یہاں پہ گورنمنٹ عمران خان کی ہے، یہاں کا چیف ایگزیکٹو سہیل آفریدی صاحب ہیں. تو ہم اٹھائیں گے، یہ ہمارے لوگ ہیں. لیکن سینٹر کو بھی یہ احساس دلائیں گے کہ جو وعدے آپ نے کیے اور جو آپریشن کی آپ باتیں کرتے ہیں، تو پھر اپنی ذمہ داریاں بھی نبھائیں. اس سے سب سے بڑا جو ہم نے آج کابینہ سے جو ہم نے تعلیم کے لیے سب سے بڑا پیکج کا اعلان کیا، تقریباً 6 ارب روپے کا پیکج وزیر اعلیٰ صاحب نے اناؤنس کیا. مسنگ فیسلٹیز جو صوبے بھر میں جتنے بھی ہمارے اسکول ہوں گے، ان میں جتنی بھی مسنگ فیسلٹیز ہیں وہ پوری کی جائیں گی. اس میں سے پہلے انسٹالمنٹ یا قسط کی صورت میں 1.20 ارب روپے ریلیز کر دیے گئے ہیں. جو خان صاحب کا ویژن ہے کہ صحت اور تعلیم کی ایمرجنسی لگنی چاہیے، اسی پہ سہیل آفریدی صاحب کا کارآمد ہے. اور آج انہوں نے پہلی کابینہ اجلاس میں تعلیم کے لیے ایک انقلابی قدم اٹھایا. جو ایجوکیشن ہے خیبر پختونخوا میں، جو ہماری پریورٹی ہے، تو 1.20 ارب روپے کا گرانٹ دے دیا گیا، اور انشاءاللہ یہ 6 ارب روپے اسی سال دیے جائیں گے. تمام مسنگ فیسلٹی خیبر پختونخوا میں جتنے بھی سکولز ہیں ان میں ختم کیے جائیں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا فیوچر ہے، جو ہمارے بچے ہیں اسکولوں میں، وہ بہترین تعلیم کے ساتھ ساتھ بہترین ماحول بھی ان کو ملے. اس کے ساتھ ساتھ چائلڈ لیبر ایکشن پلان پہ بات ہوئی. اس منصوبے کے تحت صوبے میں محنت مزدوری کرنے والے تقریباً 7,45,000 بچوں کو اسکولوں میں لایا جائے گا. اگر آپ ڈیٹا اٹھائے تو بنو ڈویژن میں سب سے زیادہ ہیں جو وہاں پہ بریفنگ دی گئی. اگر ہم ڈسٹرکٹ کی بات کریں تو اپر دیر میں سب سے زیادہ لیبر، جو چائلڈ لیبر ہے، وہاں پہ سب سے زیادہ ہے. تو سی ایم سہیل آفریدی صاحب کی بڑی کنسرن تھی اس بارے میں. تو انہوں نے
7,45,000 بچوں کو انشاءاللہ ہم اسکول میں لے کے آئیں گے، اور ان کے لیے ایک ایسا میکینزم لے کے آئیں گے کہ ان کو اسکل بھی سکھایا جائے، ان کے گھر پہ وظیفے کے طور پہ پیسے بھی دیے جائیں گے۔ کھیلوں کے شعبے میں شندور پولو فیسٹیول کے فاتحین کے لیے 2,77,00,000 روپے کی خصوصی گرانٹ، اور جو ہمارے کک باکسر خان سعید افریدی تھے ان کے لیے 20 لاکھ کی امداد کی منظوری بھی دے دی گئی۔ اسی طرح جنوبی وزیرستان سوات میں سڑکوں کی بہتری کے لیے فنڈ کی منظوری دی گئی۔ کابینہ میں غریب جو ہمارے مریض ٹرانسپلانٹ کے لیے اپلیکیشن دیتے تھے سی ایم صاحب کے لیے، طبی علاج کے لیے مالی معاونت کے لیے انہوں نے منظوری دی۔ کابینہ نے پشاور میوزیم میں HVAC سسٹم کی تنصیب اور سیاحتی مقام پر سیوریج کی بنیادی ڈھانچے کی منظوری دی، جس میں نتیا گلی سے لے کے ناران کا غان تک اور کمراڑ تک۔ تو ہم ٹورزم میں چاہتے ہیں، اور خیبر پختونخوا ٹورزم کا ہب ہے، اور خان صاحب کا بڑا کنسرن ہے ٹورزم کے بارے میں، تو اس کے لیے ہم بنیادی ڈھانچے کی جو سیوریج سسٹم ہے وہ لے کے آ رہے ہیں جو اربوں روپے کا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ گورننس اور امن کے شعبے کی بات اگر ہم کریں تو اجلاس میں امن و امان سے متعلق اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ جس میں پولیس کی انفراسٹرکچر کی تعمیری نو کے لیے غیر ترقیاتی نان EDP اسکیمیں شامل تھی، اس کو منظور کر دیا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ صبح سے جو ایک نیوز چل رہی تھی، جو 3 کباڑی گاڑیاں خیبر پختونخوا کو پولیس کو دی گئی تھی کہ جی وہ خیبر پختونخوا نے واپس نہیں کی، تو یہ آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ ہم نے اسی دن وہ گاڑیاں واپس کی تھی۔ ہمیں ان سے زکوٰۃ خیرات میں بچی ہوئی گاڑیاں نہیں چاہیے۔ ہم اپنی کیپیسٹی بڑھائیں گے، ہم اپنی پولیس پہ انویسٹ کریں گے، ہم پولیس کی کیپیسٹی بڑھائیں گے تاکہ اس صوبے میں جو دہشت گردی کا ناسور ہے اس کا مقابلہ کیا جائے۔ توانائی کے شعبے میں KP ٹرانسمیشن اینڈ گریڈ سسٹم کمپنی کے لیے 50 کروڑ روپے بطور ادا شدہ سرمایہ کیپٹل پیڈ اپ جاری کرنے کی منظوری دی۔ مدیان ہائیڈل پاور پروجیکٹ کے لیے اراضی کی اصول کی منظوری دی گئی۔ تو یہ وہ ساری انقلابی اقدامات تھے جس میں ہر شعبے کو پہلے اجلاس میں کور کیا گیا۔ تمام تر کابینہ کے اراکین، CM صاحب، تمام بیوروکریسی، سب نے بڑی محنت کی اس پہلے اجلاس کے لیے، اور سب کا موٹیو ایک تھا کہ اس صوبے میں گورننس کی صورتحال بہتر کی جائے، اس صوبے میں امن و امان کی صورتحال بہتر کی جائے، اس صوبے میں عام بندے کی زندگی بہتر کی جائے۔ اور انشاءاللہ آپ آگے دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو انقلابی اقدامات کا آج اعلانات کیے گئے ہیں اور مزید جو اعلانات ہوں گے، تو یہ جو 3.5 سال ہیں یہ خیبر پختونخوا کے تاریخ کے اور جو تبدیلی کی ہم بات کرتے ہیں، یہ حقیقی تبدیلی کے 3.5 سال ہوں گے، اور انشاءاللہ جو ہماری تحریک ہے حقیقی آزادی کی، وہ بھی انشاءاللہ ان 3.5 سال میں آپ دیکھیں گے۔ اور ہم بہت جلد موبلائزیشن بھی شروع کر رہے ہیں، اور خان صاحب کی جو رہائی ہے جو ہماری پریورٹی ہے، جو 8 فروری کو جو ووٹ ہمیں پڑا وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے پڑا، وہ ہماری پریورٹی ہے۔ اس کے لیے آپ عنقریب ایک منظم تحریک دیکھیں گے، اس میں کئی آپشن زیر غور ہیں جو عنقریب آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ یہ بتائیں کہ جو پہلا ایجنڈا جو بھجوایا گیا تھا اس میں گورنر خیبر پختونخوا کے لیے VIP گاڑیوں جو شامل تھی، اس کو کیوں ڈراپ کیا گیا؟ ایسا کوئی ایجنڈا نہ آیا تھا۔ ہمارے جو علی امین صاحب ہیں ان کی ٹائم پہ ایک سمری موو ہوئی تھی، اور لیکن نوجوان وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے وہ جو ایجنڈا تھا اس کو شامل ہی نہیں کیا تھا آج کی کابینہ کے اجلاس کے لیے۔ آج کے پریس کانفرنس کا سب سے اہم نقطہ سیکشن ان ایڈ ایکسل فارم ریگولیشن ہے، اس سے متعلق اب کیا ہوگا آگے کا عمل؟ ایڈوکیٹ جنرل کو کب کہا جائے گا کہ وہ کس وقت؟ دیکھیں آج یہ اناؤنس ہو گیا ہے، یہ ایک ہیومن رائٹس کی جو خلاف ورزی تھی، اس کو مس یوز کیا جاتا تھا، اور یہ ہمارا شروع سے ہی اس پہ بڑا کنسرن تھا۔ اسمبلی میں ہم نے ایک قرارداد لے کے آئے متفقہ طور پہ جو پاس ہوئی، اور جو جرگہ میں فیصلہ ہوا کہ اسمبلی سے جتنے بھی قوانین پاس ہوئے ہیں وہ سب کو منوان تسلیم کیا جائے گا، تو یہ اس کی بھی ایک کڑی تھی۔ اور سہیل آفریدی صاحب شروع سے ہی یہ بات کر رہے تھے کہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاورز کا جو قانون ہے اس کے خاتمے کے لیے ہم اقدامات اٹھائیں گے۔ تو آج آپ نے دیکھ لیا کہ سب سے
پہلے ہی اس کے خاتمے کے لیے انہوں نے اقدامات کیے ہیں. اس کے لیے اب مزید ایک میکینزم بنایا جائے گا جو آپ کے سامنے کچھ دنوں میں سامنے آ جائے گا. شفیع بھائی، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جو بھی سرکاری مشینری یا گاڑیاں جو جلسوں جلوسوں میں استعمال ہے اس پہ آرٹیکل 5, 4 اور 25 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس پر پابندی لگا دی گئی. پشاور ہائی کچھ گاڑیاں ابھی بھی ریسکیو کی اسلام آباد میں ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے اور اس فیصلے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس فیصلے پہ تو میں کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن پشاور ہائی کورٹ کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ اس ملک میں غیر آئینی اور غیر قانونی اور بہت سے کام ہو رہے ہیں جن کے یہ اہلکار بنے ہوئے ہیں، ان پہ بھی ذرا نظر ثانی کریں اور اس کے متعلق بھی ذرا فیصلے دیں. شفیع صاحب، جو کیسز واپس لے رہی ہے صوبائی حکومت، تو اس میں اگر وفاق کی جانب سے کوئی فریق سامنے آ جائے اور وہ کون سی کیسز؟ جو پی ٹی آئی کے کارکنان کے خلاف ہے 9 مئی والے، تو اس میں مردان میں جو ہوا خصوصاً، تو اس میں اگر وفاق کی جانب سے کوئی فریق آ جائے، جس طرح سننے میں آیا ہے کہ کسی کو وکیل بنایا گیا ہے، وہ فریق آ جائے گا، کہے گا کہ میرا نقصان ہوا ہے، تو اگر وفاقی ادارے کا صوبائی حکومت نقصان کرے گا، صوبائی حکومت کا کوئی فرد، تو اس سے پھر کیسے خود کو یعنی واپس کریں گے؟ دیکھیے، وفاقی حکومت کی مینڈیٹ کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. 17 سیٹوں پہ آئے ہوئے ہیں، 17 سیٹوں پہ یہ آئینی عہدوں پہ براجمان ہے غیر آئینی لوگ. انہوں نے جو آئین کے ساتھ کیا، اس ملک کے قانون کے ساتھ کیا، وہ سب آپ کے سامنے ہیں. یہ صرف اپنے فائدے کی بات کرتے ہیں، یہ لوگوں کو استثناء دینے کی بات کرتے ہیں. تو ان سے ہم کیا اور ایکسپیکٹ کریں گے؟ انہوں نے اگر کچھ کرنا بھی ہے، جو کر رہے ہیں کرنے دیں، ہم اپنا کام کریں گے، یہ اپنا کام کریں گے. جان صاحب، یہ بتائیے گا کہ بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ رات کو وزیراعلیٰ کا یہ علاقہ ہے وادی تیرا میں کوئی ڈرون اس طرح کا کوئی بم گھیرا ہوا ہے، لوگ زخمی ہیں اور ایمرجنسی میں داخل ہیں. باجوڑ میں بھی اس طرح کے کچھ اطلاعات ہیں مسجد کی. آپ کے پاس کوئی انفارمیشن؟ دیکھیے، شروع سے ہم ڈے 1 سے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب پہلے لیڈر تھے اس ملک کے جنہوں نے ڈرون اٹیک کے خلاف یہاں پہ دھرنا دیا تھا. ہم تو ڈے 1 سے اس چیز کے خلاف ہیں. ہم تو ڈے 1 سے ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں. ہم نے میں آ رہا ہوں جی، اگر آپ اپنی بات میرے منہ سے نکلوانا چاہتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے. آپ نے کویشچن کیا اور میں جواب دوں گا، تو آپ جواب سن لیں پھر کاؤنٹر کویشچن کر لیں. تو ہم ڈے 1 سے اس کے خلاف ہیں. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی اس طرح نیوز آئی ہے، دیکھیں اس سے پہلے بھی ڈرون اٹیک ہوا تھا، کاٹلنگ کی بات ہوئی وادی تیرا میں، تو ہم تو وہی چیزیں لے کے آئے تھے کہ امن جرگے میں بیٹھ کے ہم نے ایک TUR جو 15 نکاتی ڈرافٹ جو بنایا ہے، تو یہ ایک بنیادی ایک ڈاکومنٹ ہمارے پاس آگے اس پہ ہم کارروائی کریں گے اور ان چیزوں کی روک تھام کریں گے. میرا مطلب یہ کہنے کا کہ آپ انفارمیشن منسٹری کو دیکھ رہے ہیں، اطلاعات آ رہے ہوتے، اب تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ کیا ہے. اس پہ بھی ابھی کنفرمیشن ہمیں نہیں ملی پوری طرح، لیکن اس طرح کی نیوز بالکل آ رہی ہے. اسلام آباد کے حملے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اپنا آباد پشاور میں اس کا ہینڈلر تھا، یہاں سے بارود شفٹ ہوا، یہاں سے سہولت فراہم کیا گیا. اس کے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جو وزیر داخلہ ہے محسن نقوی صاحب، وہ ایک نان سیاسی بندے ہیں. وہ کس طرح سینیٹر بنے اور کس طرح اس عہدے پہ براجمان ہیں، جس طرح انہوں نے کرکٹ کو تباہ کیا، اسی طرح اس ملک کی سیکورٹی بھی وہ تباہ کر رہے ہیں. اور اس نے جو بیان دیا ایک غیر ذمہ دارانہ بیان تھا، ایک نسلی بنیادوں پہ بیان دینا. دیکھیں، پشتونوں کے خلاف بات کرنا تو ہم نے 80,000 شہادتیں دی ہیں. ہماری پوری ایک جنریشن اس جو یہ پچھلے 20 سال میں جو بدامنی تھی، اس میں ہماری ایک پوری جنریشن نے قربانیاں دی ہیں. ہمارے 80,000 شہادتیں ہوئی ہیں، کروڑوں لوگ ہماری ڈسپلیس ہوئے ہیں. ابھی بھی اب میں نے پہلے ذکر کیا جو کہ نارتھ وزیرستان میں لوگ بیٹھے ہیں، تو وفاق تو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا. تو بارڈر کی سیکورٹی بھی سیکورٹی فورسز کے پاس ہے، تو یہ بارود کیسے آئے؟ تو سوال ان سے پوچھنا چاہیے. سوال تو ان سے پوچھنا چاہیے نا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ادھر سے آیا، تو کیسے آیا؟ بارڈرز کی سیکورٹی کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس ہے تو وہ جواب دے ہے. جناب یہ بتائیں، جو کابینہ کے اعلامیہ تھا، جو کابینہ کا تھا وہ اس میں پیش ہو گیا ہے. جو باقی چیزیں ہیں دوسرے اداروں کے حوالے سے، فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے جو مطالبات تھے اعلامیہ میں، اس حوالے سے کیسے عمل درآمد کیا جائے گا؟ کیا مطالبات تھے؟ اس طرح سے کوئی مطالبات نہیں تھے. کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کابینہ کے اجلاس کی؟ اچھا، جرگے کی بات کر. دیکھیں، جرگہ تو ہے نا، وہ خیبر پختونخوا کی تاریخ کا اتنا کامیاب جرگہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. ہم نے 21 پارٹیوں کو مدعو کیا تھا اور 26 پارٹیاں آئی تھی. جو 5 پارٹیاں تھیں ہم نے ان سے معذرت بھی کی، لیکن انہوں نے شرکت کی. ان کا شکریہ، ان کا بڑا پن تھا.
تمام لوگوں کو اکٹھا کرنا، پورے خیبر پختونخوا کو اکٹھا کرنا، سہیل آفریدی صاحب اور بابر سلیم سواتی صاحب نے جو ایک چھت کے نیچے سب کو جمع کیا ہے، تو یہ ایک امن کی طرف بہت بڑا قدم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیڈرل گورنمنٹ اپوزیشن کے ساتھ کیا کری، اور ہم نے جس طریقے سے، جس احترام سے، جس عزت سے، اور پھر سہیل آفریدی کے متعلق یہ کہتے تھے کہ تجربہ کار نہیں ہے، نہ تجربہ کار ہے، تو اس نے یہ کر کے دکھایا، اور جو تجربہ کار ہے وہ 27ویں ترمیمیں کر رہے ہیں، اس ملک کے آئین کو مسخ کر رہے ہیں۔ جو فیڈرل گورنمنٹ سے تھے کہ ابھی ہم نے یہ چیز دوبارہ جائے گی سیکورٹی کمیٹی کے پاس، ہم نیشنل ایکشن پلان کی طرز کا ایک پروویژنل ایکشن پلان لے کے آئیں گے، وہاں پہ TUR سیٹ کیے جائیں گے، وہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ساتھ شیئر ہوگی، کور کمانڈر سے بھی ملاقات ہوگی۔ اس صوبے کے سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے، سہیل آفریدی چیف ایگزیکٹو ہے، تو فیصلے بھی سہیل آفریدی صاحب اور عمران خان صاحب کریں گے۔ پی ٹی ایم کے 2 شرکاء جنگ میں آئے تھے، اس کے بعد غائب ہے، اب تک کچھ پتہ چل سکا پولیس کیا کی تھی اس حوالے سے؟ کہ وہ تو کل دیکھیں بالکل ان کو احترام میں کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ پرائے ملکوں کی جو نیشنل اینتھم ہوتے ہیں کرکٹ میچوں میں یا فٹ بال کے میچوں میں، تو ایک ملک والے دوسرے ملک کے لیے احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ کاز بہت بڑا تھا خیبر پختونخوا کے امن کے لحاظ سے، تو اس طرح ان کو کڑا ہونا چاہیے تھا، اس کو سبوتاج نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور میڈیا سے بھی ہمارا تھوڑا سا وہ ہے کہ اچھی چیز کو آپ نے اتنی کوریج نہیں دی جتنی کوریج آپ نے اس کو دی، اور جہاں تک ان کی گمشدگی کا مسئلہ ہے، کل CM صاحب نے اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی ہے، پولیس کے پاس وہ لوگ نہیں ہیں، تو CM صاحب نے بڑی کور کمانڈر سے ایک مطالبہ کیا ہے، اور ہمارا مطالبہ وہی ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں بتایا جائے، کیونکہ وہ ہمارے مہمان تھے، اور پختون روایات کے مطابق جب مہمان آپ کے گھر آتا ہے اور جب تک وہ مہمان واپس نہیں جاتا تو آپ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، تو ہماری روایات کو نہ تباہ کیا جائے۔ سر شاہد بھائی اس کے بعد آپ سے کے حوالے سے تحریک انصاف کا موقف واضح ہے، قومی اسمبلی سے جو پروسیس ہوا سارا اس کا بائیکاٹ بھی کیا گیا، اب اسی آئین وہ جو ترمیم ہے جو بل ہے وہ آئین کا حصہ بن گیا، اسی کے نیچے پھر آئینی عدالت قائم ہو گیا اور ان کا چیف جسٹس بھی بن گیا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اب مستقبل میں PTI انصاف مانگنے کے لیے اس آئینی عدالت سے رجوع کرے گی؟ دیکھیں یہ 3 سال عمران خان صاحب سے معافی مانگتے رہے، 3 سال، اور آخر میں آئین میں خود کو معاف کر دیا۔ یہ سارے عمران خان صاحب سے ڈرے ہوئے ہیں، یہ جو ترمیمیں ہو رہی ہیں یہ عمران خان اور تحریک انصاف کو روکنے کے لیے ہو رہے ہیں۔ یہ سارے جو ایک ڈنڈے کے زور پہ جمع ہوئے ہیں نا، یہ تحریک انصاف کی وجہ سے اور عمران خان صاحب کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے باہر آنا ہے، یہ نظام نے تتر بتر ہونے اور تحریک انصاف کی گورنمنٹ آنی ہے۔ یہ جتنی ترمیمیں کرنے ہیں کر لیں، ہم بالکل اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے، ہم ہر حد تک جائیں گے، ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے، لیکن انشاءاللہ جب بھی تحریک انصاف کی حکومت آئے گی ہم ان تمام ترمیموں کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ 28ویں ترمیم آ رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ 12 صوبے بنیں گے پورے، 28 آئے، 29 آئے، 30ویں آئے، ہم انشاءاللہ سب کو ریورس کریں گے۔ سر بننے کے بعد سب سے پہلا نوٹس جو تھا وہ صنم جاوید کی گرفتاری یا مبینہ افراد کے حوالے سے جی IG سے رپورٹ بھی طلب کی گئی تھی، کیا رپورٹ پیش کی گئی ہے اور جو ملوث کردار ہے یا کوتاہی ہے ان کا تعین کیا گیا ہے؟ بالکل، پہلا نوٹس جو تھا وہ صنم جاوید کی جو یہاں سے گرفتاری ہوئی تھی اسی کے متعلق تھا، IG صاحب کو بلایا گیا تھا، اور IG صاحب نے وہی دہرایا جو PTM کے متعلق دہرایا گیا کل، تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کارروائیاں کون کر رہا ہے، اور کل CM صاحب نے ان کو بڑے کلیئرلی ڈائریکشن بھی دی اور بڑی کلیئر بات بھی کی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے، یہ جو جبری گمشدگیاں ہو رہی ہے اب یہ ختم ہونی چاہیے۔ یہاں پہ ایک پارٹی کی اور عام لوگوں کی ووٹ سے آئے ہوئے لوگوں کی حکومت ہے، ان کا مینڈیٹ ہے، اور جو جبری گمشدگیاں ہو رہی ہے اب یہ بند ہونی چاہیے، ورنہ یہ بات جو ہے یہ بڑی دور تک جائے گی۔ بہت شکریہ۔